اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ یہ بات ایک مرتبہ پھر سچ ثابت ہوئی ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب لگاتار دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے، دنیا انسانیت کو اسلام کے بارے میں جاننے سے روکا جا رہا ہے، اسلام کے خلاف نگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تاکہ لوگ مسلمان نہ بن سکے۔ اس بیچ جرمنی سے تعلق رکھنے والے ایک عالمی شہرت یافتہ فٹ بالر نے اسلام قبول کیا ہے، اور انہوں نے تنہا اسلام کو قبول نہیں کیا ہے بلکہ اپنی وائف اور پوری فیملی کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے۔ نماز پڑھنے کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے اور پوری دنیا کو بتایا ہے کہ سنو، میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اپنی وائف اور اپنے خاندان کے ساتھ میں نے اسلام کو اپنایا ہے، یہاں آ کر مجھے سکون ملا ہے، اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں سچے راستے پر آ گیا ہوں، راہ راست پر آ گیا ہوں، اور ان تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے میری مدد کی۔ اسلام قبول کرنے والے جرمنی سے تعلق رکھنے والے اس نوجوان کا نام ہے روبرٹ باور۔ جرمنی سے ان کا تعلق ہے، مشہور فٹ بالر ہے، 28 سال ان کی ایج ہے، 1995 ان کی تاریخ پیدائش کا سن ہے۔ یہ اس وقت سعودی عرب میں رہ رہے ہیں۔ سعودی عرب کی پروفیشنل فٹ بال لیگ التائی کلب کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا تھا مئی میں، اور اسی کے لیے ڈیفینڈر کے طور پر کھیل رہے ہیں۔ جب معاہدہ ہوا تھا سعودی عرب کے ساتھ اس وقت بھی بہت زیادہ سرخیوں میں یہ آ گئے تھے، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ سرخیوں میں آ چکے ہیں۔ روس کے کلب کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، وہاں بھی انہوں نے کام کیا، اور بھی دنیا کے کئی ملکوں کے فٹ بال کلب کے ساتھ ان کا معاہدہ رہا، اور وہاں انہوں نے تاریخی نام کمایا، اور اب مئی میں سعودی عرب کی پروفیشنل لیگ التائی کلب کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی تھی، اور وہاں ڈیفینڈر کے طور پر کھیل رہے تھے، اور وہاں رہتے ہوئے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر نماز پڑھنے کی تصویر شیئر کی، اسکرین پر آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اسی تصویر کے ساتھ انہوں نے کیپشن لکھا، ان تمام لوگوں کو جواب دیتے ہوئے جو ان سے پوچھ رہے ہیں یا سوال کر رہے تھے، میسج کر رہے تھے کہ کیا آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ میں بدلاؤ کیوں دکھ رہا ہے۔ چنانچہ ان کا جو کیپشن ہے آپ اسکرین پر دیکھیے، میں پڑھ کر بتا رہا ہوں۔ فار آل دی پیپل میسیجنگ می ٹوڈے، یعنی ان تمام لوگوں کو میرا یہ جواب ہے جو مجھے آج میسج کر رہے ہیں، آئی کیم ٹو اسلام تھرو مائی وائف اینڈ ہر فیملی، کہ میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں اپنی وائف اور اس کی فیملی کے ساتھ۔ اٹ از بین مینی ایئرس اینڈ آئی ایم تھینکفل فار یو all to help me and encourage me on my journey۔ اور یہ کئی سال سے ہو چکا ہے، اور میں شکر گزار ہوں آپ تمام لوگوں کا میری مدد کرنے کے لیے، میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے میرے اس سفر میں۔ تو ان کے اس میسج سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے، روبرٹ کے اس میسج سے، کہ انہوں نے سعودی عرب میں جا کر اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ سعودی عرب سے پہلے یہ اسلام قبول کر چکے تھے، اسلام سے متاثر ہو چکے تھے، اسلامی احکامات پر عمل کر رہے تھے، اور اب سعودی عرب میں ان کا معاہدہ ہوا ہے، اور وہاں جا کر کے انہوں نے باضابطہ اپنے اسلام کا اعلان کر دیا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شخص اسلام قبول کرتا ہے، مسلمان بنتا ہے، لیکن ماحول ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے اسلام کا براہ راست اعلان کر سکے، اس لیے اس کو مخفی رکھا جاتا ہے۔ جب موقع سازگار ہوتا ہے تب اسلام کا اعلان کیا جاتا ہے، اور یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی، تو خاموشی کے ساتھ اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت بلال کو، اور اس وقت چند صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا تھا، اور اسلام قبول کر لینے کے بعد یہ اسلام کی دعوت جو اس وقت دی جا رہی تھی، خاموشی کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت بلال، اور اس وقت کے چند حضرات تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو اپنایا تھا۔ کسی نے 3 سالوں تک اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا، دنیا کو نہیں بتایا۔ 3 سالوں کے بعد لوگوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا، کہ روایتوں میں ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے 7ویں سال میں اسلام قبول کیا، تب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم حق پر ہیں، اور ہمیں اپنے اسلام لانے کا پوری دنیا کو بتانا چاہیے، اعلان کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام نکلتے ہیں، ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسری طرف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پورے
صحابہ کرام تو انہوں نے مکہ کی گلیوں میں جا کر اسلام کا اعلان کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگایا۔ تو یہ تاریخ ہے کہ بہت سارے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، ماحول سازگار نہیں ہوتا، وقت آنے پر اپنے اسلام کا اعلان کرتے ہیں، اور ایسا ہی انہوں نے بھی کیا ہے۔ یہ بات اس لیے انہوں نے مین ایئر سے لکھی اور میں بھی بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سعودی عرب پر الزام لگا رہے ہیں کہ سعودی عرب میں گئے ہیں، اس کی ٹیم کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے، وہاں رہ رہے ہیں، تو ان پر دباؤ بنایا گیا ہوگا، ان کی ذہن سازی کی گئی ہوگی، اس لیے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن یہ تو مئی میں ان کا معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ، اس سے پہلے سعودی عرب نہیں تھے، جرمنی میں رہ رہے تھے، روس میں تھے، فرانس میں تھے، تو کئی سال پہلے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ہاں، سعودی عرب میں جانے کے بعد ان کو ماحول ملا اور انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا ہے، اور یہ سب سے بڑی بات ہے، اور یہ جواب بھی ہے ان تمام لوگوں کو جو لوگوں کو اسلام سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب وہ اسلام کو پڑھتے ہیں، اسلامی تاریخ کا، اسلامی مواد کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اسلام سے متاثر ہوتے ہیں، سچائی تک پہنچتے ہیں اور اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے میں اکثر کہتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو جنگ ہے اسلام اور کفر کی، ایک پوری دنیا ہے جو کفر کے نظام کو دنیا میں پھیلانا چاہتی ہے، لوگوں کو اسلام سے محروم رکھنا چاہتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب لوگ اسلام کو جانیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے تو یقیناً اس سے متاثر ہوں گے اور اسلام کو اپنائیں گے۔ اس لیے اسلام کے خلاف اتنا نگیٹو پروپیگنڈا کرو کہ لوگ اس کے قریب جائیں نہیں، لوگ اس کو پڑھیں نہ، اور جب پڑھیں گے تو اس سے متاثر نہیں ہو پائیں گے، اسلام کو نہیں اپنائیں گے۔ لیکن جب لوگ پڑھتے ہیں تو اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ دنیا میں پڑھے لکھے لوگوں کا ایک طبقہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ دنیا کا نظام یوں ہی چلتا ہے، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی معبود نہیں، اپنے آپ یہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے بھی جب کوئی آگے پڑھتا ہے، کائنات کے نظام میں، سسٹم میں غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، سوچتا ہے کہ آخر کیسے پورا نظام چل رہا ہے، ایک چھوٹی سی آفس مینیجر اور باس کے بغیر نہیں چل پاتی ہے، ایک کمپنی کو مینیجنگ ڈائریکٹر کے بغیر چلانا ٹف ہو جاتا ہے بلکہ پوسیبل نہیں، پھر دنیا کے نظام کیسے چلتا ہے؟ تو اس سچائی تک پہنچتا ہے کہ یقیناً ایک مالک ہے، خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے لوگ الگ الگ طریقہ اپناتے ہیں۔ کچھ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان کے نمائندے ہیں اور اس کے ذریعے ہم خدا تک پہنچیں گے، لیکن دراصل وہ ایک گمراہی کا راستہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایک خدا کو مانتے ہیں، پھر کئی لوگوں کو ملا کر خدا مان لیتے ہیں، وہ بھی گمراہی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایک خدا کو مانتے ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اور وہ بھی گمراہی کے شکار ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کا مطلب ہے کہ اللہ کو رسول ماننے کے ساتھ اس کے بھیجے ہوئے نبی کو ماننا، پیغمبر کو تسلیم کرنا، ان کے احکامات کی اطاعت کرنا۔ الگ الگ موقع پر الگ الگ نبی دین لے کر آتے رہے، اور 1400 سال سے جو دین ہے، جو اللہ کا نظام چل رہا ہے، وہ دین اسلام کے ذریعے، دین اسلام کے نام سے، اور جس کا آخری نبی اور میسنجر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ہیں، تو آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا، وہی ہمارے نبی ہیں۔ عیسائیوں نے، یہودیوں نے، وہ بھی ایک اللہ کو مانتے تھے، ان کے نبی بھی دین لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا، اس لیے ان کو دین کے دائرے سے، اسلام سے خارج بتایا گیا۔ اس لیے راہ راست پر آنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کو ماننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا یقین کرنا، تبھی وہ کامل مسلمان ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اس دین میں بھی ہیں، وہ جب سچائی تک پہنچتے ہیں، اسلام کو اپناتے ہیں کہ یہی آخری دین ہے، اور اب اس دین کو ماننا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا دین لے کر کے۔ ان کا بھی بنیادی پیغام یہی تھا کہ ایک اللہ کو ماننا ہے، قیامت پر یقین رکھنا ہے، جنت اور جہنم کا یقین کرنا ہے، موت کا یقین کرنا ہے، نبی کو ماننا ہے، ان کی کتابوں کو ماننا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ شریعت انبیاؤں کے کچھ بدل جاتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے دین لے کر بھیجا تھا، ان کا بھی بنیادی پیغام یہی تھا۔ ہاں، جو احکامات ہوتے ہیں وہ کچھ الگ تھے، اسی طرح دوسرے انبیاء کرام کا معاملہ تھا۔ تو اب جو دین لے کر آئے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ان کو ماننا، ان کو پروفٹ ماننا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، اور یہی اسلام کی صداقت ہے۔ اور اس لیے میں نے شروع میں شعر پڑھا تھا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ رابرٹ بور کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہیں؟ ان کو اسلام قبول کرنے پر آپ کن الفاظ میں مبارکباد دینا چاہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔